نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابہ کے سردار ہیں بلکہ پوری انسانیت کے سردار ہیں، ان کی عاجزی دیکھیے کہ اس چھوٹے بچے کو نہ صرف ایک اپنے ہاتھ میں تھاما بلکہ اپنے گود میں بٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے تو علم میں نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس مقام پر ہوں، لیکن اس بچے کے چونکہ لاشعوری چھوٹا بچہ ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کتاب الطہارہ، پیوریفیکیشن ان اسلام، اور یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ طہارت کے تعلق سے اور ہماری پاکیزگی کے حوالے سے اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور بڑے اس کے احکامات اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ایک مسلمان ہر وقت پاکیزگی کی حالت میں رہے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں پیوریفیکیشن کے حوالے سے، وہ بچے کے تعلق سے ہے، اور باب ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے باب حکم بول الطفل الرضیع و کیفیت غسلہ، کہ کیا حکم ہے ایسے بچے کے پیشاب کا جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہو، اور اس کو دھونے کی کیفیت کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے دھویا جائے گا۔ اول تو یہ کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو دھونے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ تو اب اس میں جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے صحیح بخاری کے اندر، اور باقی جو ائمہ کرام نے جو کتب ستہ کے ائمہ ہیں انہوں نے جو ذکر کی ہے، وہ سیدہ ام قیس بنت محصن الانصاری، یا بعض نے ان کو المہاجری ذکر کیا ہے۔ تو یہ ام قیس بنت محصن جو ہیں رضی اللہ عنہا، فرماتی ہے کہ انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ ام قیس رضی اللہ عنہا یہ اپنے ایک بچے کو، بیٹے کو لے کر آئیں جو کہ ابھی چھوٹا بچہ تھا۔ کتنا چھوٹا تھا اس کی وضاحت فرمایا کہ لم یاکل الطعام، جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے بھی ٹھوس غذا کا اور کھانے کا ابھی آغاز اس نے نہیں کیا تھا۔ ان کو لے کر آئیں وہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لانے کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو تبرک کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار دیں اور ان سے محبت کا اظہار فرمائیں، ان کی تربیت کریں، اور تاکہ صحابہ کے بچے بھی صحابیت کے درجے تک پہنچ سکیں۔ چھوٹے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ بھی صحابیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک شرف ملے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی۔ اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ اپنے جو مولود بچہ ہوتا ابھی نیا جس کی ولادت ہوئی ہوتی تو اس کو لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے۔ تحنیک کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لیتے، اپنے منہ مبارک میں چباتے، شہد لیتے یا کھجور لیتے، اور پھر اس کے چھوٹا سا حصہ اس نو مولود بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کو تحنیک کہا جاتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جب اس بچے کے جو ہے وہ پیٹ میں جاتا تو یقیناً اس کو بہت ساری تبرک اور برکتیں اس کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ تو یہ صحابیہ بھی ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لائیں اسی مقصد سے۔ تو کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ فَأَجْلَسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، اس بیٹے کو بٹھایا اپنی گود میں، فی حجرہ، اپنی گود میں اس کو بٹھایا۔ اب آپ دیکھیے کیسی محبت اور کیسا تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک صحابیہ، ایک خاتون ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابہ کے سردار ہیں بلکہ پوری انسانیت کے سردار ہیں، ان کی عاجزی دیکھیے کہ اس چھوٹے بچے کو نہ صرف ایک اپنے ہاتھ میں تھاما بلکہ اپنے گود میں بٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کل جو بڑے عہدے دار ہوتے ہیں اور بڑی پوسٹوں پر ہوتے ہیں یا منصب پر ہوتے ہیں تو وہ بچوں سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے،
دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، سر پر ہاتھ پھیرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ بس بڑے ان کے آس پاس ہوں، ان سے ملاقات ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، چھوٹے بچوں سے ملتے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کے ساتھ مذاق فرماتے ہیں، اور جو بہت چھوٹا بچہ اس کو اس کی والدہ سے لے کر اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، اور کس قدر اس بیٹے کے لیے بھی بڑی ایک باعث ایک شرف ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر مزید آگے دیکھیے کہ پھر کیا ہوا کہ فبال علی ثوبہ، چھوٹا بچہ ہے، اس کے تو علم میں نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس مقام پر ہوں، سرور کائنات کے میں جو ہے وہ گود میں بیٹھا ہوا ہوں، کتنی مبارک جگہ ہے، لیکن اس بچے کے چونکہ لاشعوری چھوٹا بچہ ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا۔ اب یہ بڑی عجیب کی کیفیت بن گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ ہے، اس نے پیشاب کر دیا۔ اب ہمارے کسی سردار کے پاس ہو، کسی رئیس کے پاس، بڑے کے پاس بچہ موجود ہو اور وہ پیشاب کر دے تو کیسے ناگواری کے اثرات جو ہیں اس کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرنے والے، عاجزی سے پیش آنے والے، تواضع سے پیش آنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے چہرے پر ناگواری کا اثرات ظاہر نہیں کیے، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فنضحہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے ہاتھ میں تھوڑا پانی لے کر اس پر نضحہ، اس پر چھینٹے مارے۔ تو چھینٹے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پانی کو اس جگہ پر انڈیلا نہیں۔ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کہا کہ پانی لے کر آؤ، اور اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور پھر اس جگہ پر اس پانی کو چھڑک دیا۔ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، یہ ہے اصل استدلال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دھویا نہیں۔ اب صحابہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے میں کس طریقے سے کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے دین جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور دین کے احکامات کا علم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا کسی چیز کے بارے میں، لیکن آپ نے جو عمل کیا اس سے ہی معلوم ہو گیا کہ چھوٹے بچے کے پیشاب کے کیا احکامات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا نہیں۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو یہاں میں پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ یہ بچے جو قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا تھا، اور یہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اگرچہ باعث شفا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی موت لکھی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے بھی ٹل نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پر اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ غالب آتا ہے، اور یہ صحابہ کے علم میں تھا، یعنی کسی نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور پھر بھی اس کی انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تبرک کا باعث ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ فرمایا ہو وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ اب جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے کہ کیا چھوٹے بچے کا جو پیشاب کیا وہ ناپاک ہے، یا ہم اس حدیث سے یہ سمجھیں کہ وہ پاک ہے، تو اس کے حوالے سے بالاتفاق تمام علماء کی، ائمہ اربعہ ہوں، محدثین کرام ہوں، سب کا یہی حکم ہے کہ پیشاب چاہے وہ چھوٹے بچے کا ہو چاہے بڑے کا ہو وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے۔ چاہے چھوٹے بچے کا پیشاب ہو یا بڑے آدمی کا ہو وہ نجس ہے اور ناپاک ہے۔ البتہ چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے اس کو دھونے کی کیفیت یا اس نجاست کو زائل کرنے کی جو کیفیت ہے اس میں فرق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر چھوٹے بچے نے کہیں پیشاب کر دیا ہے تو وہ پاک ہے، اس جگہ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس پر چھینٹے مارے جائیں گے، اور یہ چھینٹے مارنا یہ کم از کم حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دھونا چاہتا ہے تو ممانعت نہیں ہے، اس کو دھو لینا چاہیے، لیکن اگر وہ صرف چھینٹوں پر اکتفا کرنا چاہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے، لیکن یہاں پر چھوٹے بچے کے تعلق سے کیا عمل اختیار فرمایا کہ پانی لیا اور اس پر چھینٹے مار دی، چھڑک دیا اس کے اوپر پانی کو۔ تو کم از کم اتنا کرنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر پانی کو چھڑک دیا جائے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، بلکہ وہ نجس ہے اور وہ ناپاک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چھوٹی بچی ہے، اگر بچی چھوٹی ہو، اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ چھوٹے بچے سے مراد جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہو، جس کی ابھی ٹھوس غذا شروع نہ ہوئی ہو،
اور دودھ پیتے بچے سے مراد 2 سال کا بچہ نہیں، بلکہ ایسا بچہ کہ جس کی دودھ کے ساتھ ساتھ اس کی غذا میں کوئی اور ٹھوس چیزیں شامل نہ ہوئی ہوں۔ اگر شامل ہو چکی ہوں اور وہ بچہ کھانا شروع ہو جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اب اس کو دھونا واجب ہے، صرف چھڑک دینے سے کافی نہیں ہوگا معاملہ، بلکہ اس کو دھونا واجب ہو جائے گا۔ جہاں تک چھوٹی بچی کا، جو دودھ پیتی بچی ہو، اس کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے علماء کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ چھوٹی بچی کے پیشاب اگر ہو جائے اس جگہ کو دھونا واجب ہے، وہاں چھڑک دینا پانی کافی نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یغسل من بول الجاریۃ، کہ اگر چھوٹی بچی کا پیشاب ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے اس حدیث کو کی صحیح اور ضعیف ہونے کی وجہ سے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرق فرمایا ہے، لہذا ہمیں بھی اس کے تعلق سے فرق کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ اس تعلق سے، چھوٹے بچے کے تعلق سے خاص طور پہ یہ نصیحت اور پیغام جو والدہ ہے، جو مائیں ہیں بچوں کی، ان کے تعلق سے ہے کہ عموماً جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کی پاکیزگی کے حوالے سے اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو پیمپر لگا دیا جاتا ہے اور پیمپر کرنے کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے وہ بھی نجس ہے اور اس کا جو پخانہ ہوگا وہ بھی نجس ہی ہوگا۔ بچہ اگر ناپاکی کی کیفیت میں ہے اور نجاست اس کے جسم کو لگی ہوئی ہے تو وہ ایک تو اس کی ظاہری، اس کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور دوسرا اس کی باطنی صحت کے لیے، اس کی روحانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو بچے عموماً بڑے ہو جاتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، تو مائیں ان کو پیمپرز کے اندر استعمال رکھتی ہیں، تو پیمپر انتہائی ضرورت کے وقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی آپ رات کا وقت ہے اور ہو سکتا ہے کہ بچہ بستر خراب کر دے، اس موقع پر استعمال کر لیا جائے، لیکن پورا دن بچوں کو اس میں رکھنا، یہ آج کل کی میڈیکل سائنس میں بتاتی ہے کہ یہ بچوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچے نجاست میں ہوتے ہیں تو یہ شیطانی اثرات کی بھی ان بچوں پر آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو وہ نظر لگنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اس وقت پاکیزگی کی کیفیت میں نہیں ہوتے ہیں، کب پیشاب کر لیا، کب وہ پیمپر کے اندر موجود ہے اور اس کے جسم سے مس ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات ماؤں کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ مائیں عموماً بچوں کو پاک کرنے کے بعد اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتی۔ بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو صاف کر دیا، اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا یا اپنے کپڑوں کو نہیں دھویا، یا بچے کو صاف کرنے کے بعد پھر جب وہ یا صفائی کرتے وقت اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کیا، اس کی وجہ سے ماؤں کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تو لہذا بچوں کو بچہ سمجھتے ہوئے ان کی پاکیزگی کے تعلق سے احتیاط نہ کرنا یا اس کا اہتمام نہ کرنا، اس کے بڑے نقصانات ہیں، جس سے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اسلامی جو طہارت ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔